والے ہماری توقیر سلامت رکھنا، فرش کے سارے خداؤں سے الجھ بیٹھے ہیں۔ پورے پاکستان سے آئے ہوئے آئین کے محافظ وکلا، آپ لوگ اس پنڈال میں آ رہے ہوں گے تو آپ نے اس پنڈال میں لگے بینر دیکھے ہوں گے، قانون کی حکمرانی، آئین کی بالادستی، انسانی حقوق کی پامالی۔ میرے بھائیوں، وجہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس ملک پاکستان میں جسے 80 سال آزاد ہوئے ہو گئے ہیں، 80 سال سے آئین کی بالادستی کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ ملک آئین کو بحال ہی نہیں کر پا رہا کہ کسی غریب کے مسائل پہ توجہ دی جائے۔ میرے بھائیوں، رول آف لا کا مطلب ہوتا ہے قانون سب کے لیے برابر، میرے لیے بھی اور ہر شخص کے لیے برابر۔ تو رول آف لا کون لے کے آتے ہیں؟ سب سے پہلا ادارہ ہوتا ہے پارلیمنٹ۔ میرے بھائیوں، یہ جو پارلیمنٹ آئی بیٹھی ہے، اس میں سے 200 سے زیادہ پارلیمنٹیرین تو جعلی فارم 47 والے ہیں۔ جب یہ حلف اٹھانے گئے ہوں گے، اللہ کے پاک نام کے نیچے انہوں نے اس رب کے نام پہ حلف لیا ہوگا، کیا ان کے ضمیر نے نہیں بتایا کہ تم حرام کر رہے ہو؟ انہوں نے حلف لیا قانون کی بالادستی کے لیے۔ پارلیمنٹ نے قانون کو غلام بنایا ان طاقتوں کے لیے جنہوں نے انہیں یہ پارلیمنٹ تحفے میں دی۔ کیسے آئے گی اس ملک میں قانون کی حکمرانی؟ دوسرا مین پلر، عدلیہ۔ وہ عدلیہ جس کو آزاد کروانے میں عدلیہ بحالی تحریک میں کراچی کے وکلا پہ گولی چلی، لاہور کے وکلا نے مال روڈ کو اپنے خون سے سرخ کیا، ساہیوال کے وکلا کو زندہ جلایا گیا، پشاور بلوچستان کے وکلا نے اپنے بچوں کے رزق کی قربانی دی ان ججز کو آزاد کرانے کے لیے۔ میرا بھائی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ بلوچستان سے ایک ہیرا چنا، اس عدلیہ بحالی تحریک نے جس ہیرے کا نام تھا قاضی فائز عیسیٰ، اس قاضی نے اس ملک پہ، اس عدلیہ پہ، اس پوری ملک کے عوام کے ساتھ وہ ظلم کیا ہے کہ جسٹس منیر تو ہم نے سنا تھا، قاضی فائز عیسیٰ تو ہم نے دیکھا ہے۔ قاضی نے اس آئین کو سپریم کورٹ کے اندر مقبروں میں بند کر دیا۔ قاضی کے دور میں ہمارے گھر ٹوٹے، ہماری عورتیں اٹھائی گئی، اس ملک میں جعلی الیکشن ہوا اور وہ بہت مطمئن ہو کے بیٹھا رہا، ہاں میں قاضی ہوں۔ لعنت ہے ایسے قاضی۔ اور آج وہ وکلا جو قانون کے محافظ ہیں، جو آئین کی بالادستی کے لیے لڑتے ہیں، ہم کیوں اتنے محکوم ہو گئے؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ کالی بھیڑیں داخل کر دی گئی جن کے سامنے دو ہی آپشن تھی، یا یزیدیوں کی بیعت کر لو مجبور بن کے، یا حسین کے انکار کی طرح ڈٹ جاؤ۔ وہ نہیں ڈٹے، وہ ہماری صفوں میں آ گئے۔ میرے بھائیوں، ایک بات بتاؤ، کسی وکیل کا گریباں تک تو پھٹ جاتا تھا، پورے پاکستان کے وکلا سڑکوں پہ ہوتے تھے، احتجاج ہوتا تھا۔ یہاں مریدکے میں گولیاں چلی، یہاں ڈی چوک میں گولیاں چلی، یہاں وکلے اٹھائے گئے۔ علی زمان کو دیکھ لو، جب علی زمان واپس آیا تھا، اس کے جسم پہ جو نشان تھے وہ پورے پاکستان کے وکلا کے منہ پہ تماچا تھا۔ کیوں ہوا ہمارے ساتھ یہ ایسا؟ کیونکہ ہماری بات پہ ٹاؤنس نے قبضہ کر لیا۔ وہ وکلا جو کبھی آئین کے لیے لڑتے تھے، جو قانون کی علمبرداری کے لیے لڑتے تھے، آج اپنی فیڈرل منسٹری کے لیے لڑ رہے ہیں، اور ان میں سے ایک کہتا ہے میں کنگ میکر ہوں۔ اگر آپ لوگ چاہتے ہو، اگر آپ لوگ سچ میں چاہتے ہو کہ اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہو، اس ملک میں آزاد عدلیہ ہو، تو ہمیں پھر دوبارہ نکلنا پڑے گا، ہمیں پھر اپنے رہبر چننے پڑیں گے، ہمیں پھر باہر سے نکل کے روڈ پہ مزاحمت کرنی پڑے گی۔ میں تو جسٹس منصور علی شاہ سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا استعفیٰ دے دینے سے آپ کا فرض پورا نہیں ہوا۔ آئے اس تحریک کو لیڈ کرے، اس وکلا کو پورے پاکستان کو لیڈ کرے۔ ہم نکلتے ہیں سڑکوں پہ، ہم تیار ہیں خون دینے کے لیے۔ ہم وہ ہیں جو عدلیہ بحالی تحریک میں بھی جن کا خون بہا ہے۔ ہم اس ملک کے آئین کے محافظ ہیں، ہم آزاد ہیں۔ میرے بھائیوں، جس برتے کلندر کا ذکر ہو رہا ہے،
जिस मर्द आइन का जिक्र हो रहा है वो क्यों जेल में बैठा है। उस एक शख्स ने पाकिस्तान के बच्चे को हर घर में ये शऊर दिया कि माशरे कानून की हुक्मरानी से चलते हैं। आज जिस टॉपिक में मैं बोल रहा हूं वो पाकिस्तान को शऊर देने वाला इमरान खान है, और इमरान खान अब जेल में बैठा नहीं टूट रहा, क्योंकि उसे उम्मीद है कि मेरे मुल्क के वकला, मेरा मुल्क का किसान, मेरे मुल्क का गरीब जरूर निकलेगा इस आइन की हुक्मरानी के लिए। उस मर्द कलंदर के लिए इतना कह के आपसे इजाजत चाहूंगा, रोक सकते नहीं अहले सितम राहें तेरी, तू सदाकत है तेरा वक्त है आने वाला। अल्लाह मेरा और आपका हामी नसीब।